زندگی وہاں ایک زبردست امتحان سے دوچار ہوتی ہے، اور نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ چلنے کا مزہ، نہ سونے کا مزہ، اور نہ ملنے جلنے کا کوئی مزہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خطے کو خصوصی طور پر اس نعمت سے نوازا ہے، جس حالات آئے، جس قسم کے سلسلہ ہو، لیکن وہ شہر، وہ لوگ اس نعمت سے محروم نہیں ہوتے۔ جب سے وہ مقام بنا ہے اور ابھی بھی آج بھی اس مقام کو اللہ پاک کا خصوصی طور پر یہ نعمت میسر ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے امن کی نعمت، سکون اطمینان کی نعمت۔ اس وقت صرف بیت اللہ شریف ہی کا وہ حصہ اس دنیا میں ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مقام حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں کوئی دشمن کو بھی بد نگاہ سے نہیں دیکھتا، اپنے باپ کے قاتل کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں جاتی۔ ایسا امن کہ بس اپنی ہی فکر میں ہوتا ہے، کسی اور کا فکر بھی نہیں ہوتا، یعنی سب اپنی جگہ مطمئن ہوتے ہیں۔ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے ہر مسلک والے وہاں مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک خصوصی طور پر اللہ پاک کی ایک خاص نعمت جو امن کی نعمت ہے، وہ وہاں کے لوگوں کو حاصل ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جو عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، پیچھے گھر کی کوئی پرواہ نہیں، بچوں کا کیا حال ہے، کیفیت کیا ہے۔ ایک تو وہ کہ اپنے اوپر ایک بت سوار کیا ہے باہر کا، اس کو اطمینان تو کہیں نہیں ملتا، لیکن بیت اللہ شریف ایک ایسا مقام ہے کہ کسی کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی، بس اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہاں ایک عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ دن ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ جنت میں یہ دن گزر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو اس خطے کو یہ امن حاصل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ کے حکم سے، ظاہری سبب تو یہ بنا کہ حضرت بی بی ہاجرہ جو مصر کی بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ معجزات جب دیکھے بہت متاثر ہوا، اور خدمتگار کے طور پر اپنی بیٹی، مصر کی بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا کہ یہ آپ کے خادمہ رہیں گی۔ حالانکہ اس وقت آپ کی بیوی بی بی سارہ، جس کا تعلق عراق کے سرزمین سے تھا، وہ آپ کے ہمراہ تھی، لیکن چونکہ دوران سفر، پیدل سفر تھا یا اونٹوں پہ، تو وہ رات مصر میں آیا، اور مصر کا بادشاہ کچھ اس وقت تک بد کردار قسم کا آدمی تھا۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی سارہ کی اس سے حفاظت فرمائی، بہت متاثر ہوا، سمجھ گیا یہ گھرانہ جو جا رہا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی بہت اونچے لوگ ہیں۔ میں نے
ان کی طرف جو غلط نگاہ کی اللہ نے مجھے سزا دے دیا، بس اس سے متاثر ہوا، خود بھی ٹھیک ہوا، غلط راستے کو چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی شہزادی کو ان کے ساتھ کر لیا کہ یہ آپ کے ہمراہ رہی۔ تو اس وقت بھی مصر کے بادشاہ جتنے ہوتے تھے، جیسے حبشہ کے بادشاہ کا لقب شاہ نجاشی، جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا بس اس کا لقب شاہ نجاشی بن جاتا۔ یہ ایران اس وقت ایک بہت بڑی سپر طاقت تھی، اس کا جو بھی بادشاہ بیٹھتا وہ اس سے کسریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا۔ کسریٰ نام نہیں تھا، یہ ایک منصب کا نام تھا، جو وہاں تخت پر بیٹھے اس کو کسریٰ کہتا۔ یا روم جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی، وہاں بھی جو بھی بادشاہ بیٹھتا اس کو لقب قیصر کے نام سے یاد کیا جاتا۔ نام قیصر کسی کا نام نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا جو اس تخت روم پر بیٹھ گیا، بس وہ پھر قیصر کہلایا۔ شاہ روم بھی اس کو کہتے تھے اور قیصر بھی۔ اسی طریقے سے مصر کا ایک سلسلہ تھا، وہاں جو بھی بادشاہ آتا تو اس کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون نام نہیں تھا۔ اب جس فرعون کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور پھر سلطنت فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، یہ اس سلطنت کا آخری فرعون تھا۔ اس کے بعد پھر مصر کے تخت پر کوئی فرعون نام کا بادشاہ نہیں بیٹھا، بس یہ آخری فرعون تھا۔ اس کا نام تاریخ میں آتا ہے ولید ابن مسعد۔ ولید ابن مسعد اس کا نام تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آیا اور پھر اللہ پاک نے اس کو بحر قلزم میں بما اللہ لشکر کے تمام ساز و سامان اسباب کے اللہ نے بحر قلزم میں ان کو ڈبو دیا۔ نام اس کا ولید ابن مسعد تھا، لقب اس کا فرعون تھا، کیونکہ یہ شہرت پا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی، بہت جنگجو قسم کا انسان تھا، اپنے مقابلے میں کسی اور کو بھی خدا نہیں سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا ہو۔ انا ربکم الاعلیٰ کا جو نعرہ بلند کہتا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، وہ یہی تھا۔ جتنے فرعون آئے، کسی فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ نہیں کہا، اس ایک بدبخت نے انا ربکم الاعلیٰ کہا۔ تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے گزر رہے تھے، اس وقت کوئی اور بادشاہ تھا اور اس کا لقب بھی فرعون تھا۔ یہ بد کردار قسم کا انسان تھا، لیکن اللہ نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک نظر کیا پڑی کہ اس کی کایا پلٹ کی، اچھا بنا، اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے دے دیا۔ اس کی بیٹی کا نام ہے بی بی ہاجرہ۔ بی بی ہاجرہ کا تعلق مصر سے ہے اور بی بی سارہ کا تعلق عراق کی سرزمین سے ہے۔ سارہ جو ہے وہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچازاد بہن ہے، اور بی بی ہاجرہ اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ تو فرعون مصر کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، خدمت کے طور پر دے دی، یہ خدمتگار تھی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم ہاجرہ سے بھی نکاح کر لیں، بی بی ہاجرہ سے بھی نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر بی بی ہاجرہ سے بھی نکاح کر لیا۔ اللہ کے شان سارہ سے تو کوئی بچے نہیں تھے، البتہ ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ایک ہی گھر میں چونکہ رہنا ہوتا تو وہ سکن والی بات آ جاتی ہے۔ آخر کتنے انسان بچائے، گھر میں دو بیویاں ہو
تو بات آ جاتی ہے. اگرچہ دشمنی کی حد تک نہیں تھی، لیکن بی بی سارا نے یہ کہا، چونکہ بی بی ہاجرہ کا بیٹا ہوا تھا، تو بی بی سارا نے یہ کہا کہ آپ یا بی بی ہاجرہ کے لیے نئے گھر کا بندوبست کریں، یہ یہاں سے چلی جائے. چونکہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہو، ایک بیوی سے اولاد ہو، ایک سے نہ ہو، قدرتی طور پر انسان کی نظر اس بیوی کی طرف جاتی ہے جس سے بچے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر حضرت اسماعیل السلام چھوٹے بچے تھے، گود میں اٹھاتے، پیار کرتے. بس بی بی سارا کو یہ سلسلہ کچھ برداشت نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں. اللہ نے حکم دیا کہ بی بی سارا ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ اس خطے کو، یہ فلسطین کا خطہ تھا، اس خطے کو چھوڑ کر آپ چلے گئے. یا اللہ کہاں جاؤں؟ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہاری رہنمائی کریں گے. روانہ ہو. خوبصورت سرزمینیں آئے، باغات آئے، بہترین نہریں آئے. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہاں حکم ہے ٹھہرنے کا. جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے نہیں، منزل آ گئے. چلتے چلتے پہاڑ، ایسا پہاڑ کہ جس کی دامن میں ایک بھی سرسبز کوئی درخت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چرند پرند کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی دور دور تک نہیں تھا. اس خطے میں آ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑوں کے بیچ کے جو یہ مقام ہے، اللہ کا حکم ہے یہی ٹھہر جاؤ بس. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی اتار دیا سواری سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت شیرخوار تھے اس کو بھی اتار دیا. اب اتارنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کڑے رہے اور فرمانے لگے ابراہیم آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے سواری سے نہیں اترنا ہے. آپ نے سواری سے نہیں اترنا ہے، جس اونٹ پہ آپ سوار ہیں اسی پر بیٹھے رہیں. کہا پھر اللہ کا حکم ہے آپ چلے جائے فلسطین کی طرف اور بی بی سارا کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا. کہا تو کیسے ہوگا؟ کہا کیسے کا مجھے علم نہیں ہے، رب کا حکم ہے. کچھ مشکلیں میں پانی تھا چمڑے کا بنا ہوا، کچھ کھجور تھے، وہ ساتھ چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے. بالکل جہاں جنت المعلیٰ کا قبرستان آتا ہے مکے میں، اس طرف رخ کر کے روانہ ہو گئے. اور روانہ ہونے کے بعد بی بی ہاجرہ دیکھتی رہی کہ ابراہیم علیہ السلام شاید اس پہاڑ تک جائیں گے، واپس آئیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو واپس پلٹے ہی نہیں، پیچھے دیکھ بھی نہیں رہے. اللہ کا حکم جب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے تاکہ بیوی اور بچے کی محبت نہ جاگ جائے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، بس رب کا محبت غالب ہو ان کی محبت کو دوسرے درجے پر. بالآخر بی بی ہاجرہ دوڑتی صفا مروہ کے درمیان میں سے، وہ ایک دوڑ تو پانی کی تلاش میں تھا، وہ تو صفا مروہ کا حصہ بن گیا. یہ دوڑنا پہلے تھا. ابراہیم علیہ السلام پہنچنے کے بعد بالکل جنت المعلیٰ کے قبرستان کے قریب پہنچ کر بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سواری کو پکڑا. ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. سمجھ گئی کچھ ماجرا ہے. یہ تو بات اس کو علم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. پھر کہنے لگے ابراہیم میری طرف دیکھے، تیرا رب کا حکم ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا رب کا حکم. بس سواری چھوڑ. کہ ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل شیرخوار کو چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ، ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں کسی کی. ہمیں نہ پانی کی پرواہ ہے نہ رزق کی پرواہ ہے، کہاں سے ملے گا. جب رب نے کہا ان کو یہی چھوڑ دو بس ہم راضی ہیں، چلیں. یہ جنت والا کے قبرستان کے پہاڑ سے ذرا جب اس طرف ہو گئے
اب بیوی بچے نظروں سے اجل ہو گئی تھی، یہاں بیٹھ کر آپ نے دعا کی. یہ دعا اللہ پاک کو اس قدر پسند آئے کہ اللہ پاک نے 13ویں پارے سورت ابراہیم کا حصہ بنا دی. اتنی یہ دعائیں پسند آئی، خوبصورت دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی، بہت پسند آتی. جو اللہ کے ساتھ تنہائی میں بات چیت کرے، جو اللہ سے مانگے. اس لیے اللہ کسی کی دعا کو رائگان جانے نہیں دیتے، لیکن بعض کی ادا اس قدر دعاؤں کی ادا اللہ کو پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے کی مطلوبہ چیز بندے کو دے دی، ہو سکتا ہے پھر یہ میرا بندہ مجھ سے مانگنا چھوڑے. آپ ہر پرندے کو پنجرے میں قید کر کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا خوبصورت بولیوں والے پرندے؟ خوبصورت پرندے صبح سویرے اللہ کی تسبیح شروع کر دیتی ہے ایک خوبصورت بولیوں کے ساتھ. آپ چکور کو لے کر اپنے پنجرے میں اپنے گھر میں بند کر دیتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، بس دانہ اور پانی کا خیال رہے. خوبصورت پرندوں، کسی نے کوے کو پنجرے میں رکھا ہے؟ کسی نے الو کو پنجرے میں رکھ کر اپنے گھر میں کہیں پر لٹکایا ہے؟ نہیں. یہ پرندے جس کی بولی کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی اللہ کا ذکر تو ہے لیکن خوبصورتی میں کوئی مزہ نہیں ہے، تو آپ اس کو کبھی پنجرے میں باندھ کر نہیں رکھتے، آپ اس کو کلی فضا میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خوبصورت پرندوں کو آپ پنجرے میں قید کر کے اپنے گھر میں کسی خاص مقام پہ لٹکا دیتے کہ اس کی بولی آپ کو پسند آ جاتی. اللہ بھی ان بندوں کو اپنی قید میں رکھ لیتے ہیں جس بندوں کی دعا خوبصورت ہوتی ہے، مانگنے کا انداز خوبصورت ہوتا ہے. اللہ پاک کو ان کے مانگنے کا انداز اس قدر پسند آ جاتا ہے. اللہ فرماتے دعا تو قبول ہے، ذرا صبر کرو، البتہ تمہارا یہ مانگنا ہمیں بہت پسند ہے. انداز جو مانگنے کا ہے، دل سے تم جو دعا مانگ رہے ہو اور یہ کہہ کر دعا مانگتے ہو کہ میرا رب اللہ نہیں ہے تو پھر اور کون؟ اللہ کو یہ انداز. یہ کفار مشرکین لامذہب لوگوں کے اگر وہ مانگے بھی، اللہ فرماتے جو مانگتے ہیں دے دو ان کو، کہ پھر مجھ سے نہ مانگے، اس لیے کہ ان کے مانگنے کا انداز ہمیں پسند نہیں. اب بات سمجھ میں آ گیا. مسلمانوں کی آزمائش زیادہ ہے اور کفار کی آزمائش کم ہے. اللہ فرماتے جو دینا ہے ان کو دنیا میں دے دو، ان کے فوراً دے دو. اور ایک مسلمان اللہ سے محبت کرنے والا فرمائے ذرا رک جاؤ، اس کا انداز بہت خوبصورت ہے، مانگنے کا تڑپ ہوتی ہے، اللہ سے ایک محبت ہوتی ہے. اور مزہ آتا ہے اس کو دعا مانگنے. اللہ کو بھی لطف آتا ہے ایسے بندوں کی دعاؤں میں. فرمائے ضرور رک جاؤ، دوں گا، قبول ہے، لیکن یہ انداز دعا کا ہمیں بہت پسند ہے، اس کو پنجرے میں قید کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا کی، اللہ کو وہ دعائیں اس قدر پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید کا زینت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَيْتَ، اس وقت دعا کی ابتدا یہاں سے کی ہے، اے میرے رب. وَإِذْ قَالَ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ارے شہر کہاں، ابھی تو چرند پرند بھی نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا، اللہ نے بتا دیا کہ جس خطے میں تو ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا بھر کے شہروں میں سب سے عظیم شہر کہلائے گا. اس لیے یہ نہیں کہا یا اللہ ان پہاڑوں کو، یہ نہیں کہ یا اللہ اس جہاں کچھ بھی نہیں ہے اس مقام کو،
نہیں، ایک تو یہ کہا یا اللہ اس کو مثابۃ للناس بنا، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، ایک دفعہ آئے پھر تڑپ ہو اس کو، پھر آئے پھر تڑپ ہو اس کو، چین نہ آئے جب تک بیت اللہ کو نہ دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ جن کی تڑپ دیکھو، عمرے کے لیے جا رہے، حج کے لیے جا رہے، یہ مت سمجھو کہ پیسے کو برباد کر رہے، کوئی بربادی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر لبیک کہنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، مثابۃ للناس، اللہ اس کو بار بار لوٹ آنے کی جگہ بنا دے، جو جائے محبت میں پھر آئے۔ پہلی دفعہ جب کوئی حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے، یاد رکھو اس کے دل میں ریاکاری ہوتی ہے، یار جب جاؤں، ہار لے کر لوگ نکلے ہو، گاڑی کو سجایا ہو، گھر کو سجایا ہو، بینر لگایا ہوا جی صاحب حج مبارک، یہ لگے ہو، وہ لگے ہو، سنوں سے گیٹھے بنے ہو، فلاں آیا ہے نہیں، اچھا سبب اس سے بول چال بند کر دو، میں حج سے آئے گی، یہ میری استقبال کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہلا حج پہلا عمرہ ایسا ہوتا ہے، اور دوسرے میں کچھ محبت اللہ کے غالب آ جاتی، پھر پرواہ نہیں ہوتا ہے کوئی آئے یا نہ، پھر پرواہ نہیں۔ اور تیسرے حج یا عمرے کے وقت اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کاش کوئی نہ آئے، میں بس آرام سے گھر چلا جاؤں، پھر اللہ کی محبت، بیت اللہ کی محبت غالب ہو، پھر مثابۃ للناس کا ایک مصداق بن جاتا ہے۔ اور ایک دعا یہ کہ رب اے اللہ اس شہر کو بلد، اس شہر کو یا اللہ جائے امن بنا دے، جو آئے امن میں ہو، سکون میں ہو، تاکہ اس کو عبادت میں یکسوئی حاصل ہو۔ اور یا اللہ یہاں میری ایک دعا اور بھی ہے کہ اس مقام کو بت پرستی سے یا اللہ بچا کر رکھیے، ہمیں اور میری اولاد کو اور یہاں کے رہنے والے کو، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بچا لیجیے اللہ ہم سب کو کہ اس مقام پہ بت پرست۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آج بھی جائیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یا اللہ جہاں جہاں پل پیدا ہو اس کو بیت اللہ شریف میں پہلے پہنچا دیں۔ اس میں باغات تو نہیں ہے، یہ تو طائف کا ایک حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ملک شام سے کاٹ کر طائف کے مقام پر رکھ دیا، اور قریب سے 55 کلومیٹر ہوگا تقریباً 60 مکے سے، وہاں سے بھی پیداوار فروٹ کی شکل میں، انگور کی شکل میں، بہترین سے بہترین شکل میں آ جاتے۔ لیکن حج کے موقع پر جو یہ 25 لاکھ کے قریب حجاج ہوتے، اس کے لیے ایک طائف کافی ہو جاتا ہے۔ جس خطے کا پل ہوتا ہے اس خطے میں بعد میں پہنچتا ہے، مکے میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ نہ قرب جوار میں کوئی باغ ہے، نہ غلہ اگانے کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی نہری زمین ہے، نہ کوئی بارانی کوئی اثرات ہے، وہ پتریلا زمین ہے، اب بارش ہو بھی فائدہ نہیں ہے، مٹی ہوگا تو کچھ اگے گا، وہاں مٹی ہی نہیں ہے۔ ایک پارک بنائے جانا تھا، ایک پارک کے لیے 3 ارب ریال سے زیادہ مٹی باہر سے منگوایا گیا، مٹی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ اس کو امن والا شہر، امن اللہ کی نعمت ہو۔ اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے اس کے ساتھ ایمان کی دولت، ایمان بھی امن سے مشتق ہے، کہ ایمان امن لازم و ملزوم ہے، اور جو دین دیا ہے دین اسلام، اسلام اور سلامتی، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ، یہ روح جسم کی معنی ہے۔ اگر ایک شخص مومن ہے امن نہیں ہے تو اس کی ایمان میں فرق ہے۔ آج
مسلمان امن کو ترس گئے. اللہ کی جتنے اصول ہے، قرآن میں جتنے اصول ہے کہ قاتل کے سر کو قلم کر دو، چور کے ہاتھ کاٹو، اور اگر کوئی کسی کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے اس کو کوڑے مارو یا رجم کرو. اگر کوئی عقل کو معاف کرنے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس شراب، ہیروئن یا اس قسم کے نشہ آور چیزیں، شریعت کا حکم ہے اس کو سب درے مارو. اسلام نے ان چاروں چیزوں کو امن سے نوازا ہے. ایک ملک میں اگر قتل و قتال عام ہو، بے دردی سے قتل کرنے والے ہو، ناحق قتل کرنے والے، اس ملک میں امن آ سکتا ہے. جس کو چاہو بے دریغ مار دو، چلے جاؤ، پکڑے بھی جاؤ انشاءاللہ 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، یا اگر پیسوں والے ہو تو مہینے کے بعد بھی باہر ہوں گے. ایک بدبخت عورت نے کراچی میں ایک بوڑھے اور اس کی بیٹی کو اپنے نشے میں آ کر اس گاڑی کے نیچے نہیں رون ڈالا. کہاں ہے ابھی؟ اس کو سر کا تاج بنا دیا گیا. ایک اسلامی ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے. قاتل کو تحفظ ہے، مقتول کو تحفظ. امن آ سکتا ہے؟ اس قسم کی کارروائی. عدالتیں یہ تو پیسوں کی پجاری تھی، پجاری ہے، اوپر سے نیچے تک سب پیسوں کی محبت میں مبتلا. اتنے لاکھوں کروڑوں کی تنخواہ لینے والوں نے کبھی انصاف کے فیصلے کیے ہیں؟ بے انصاف عدالتیں، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سب بے انصاف. یہ سب قاتل کے ساتھ دینے والے، چور ڈاکو کے ساتھ دینے والے، انہوں نے کب جو ہے مظلوم کی حمایت کی؟ معاف کیجیے وکلا، کہ جس دن وکلا پہ بن کے شیطان نے کہا لو آج بھی ہم صاحب اولاد ہو گئے. معاف کیجیے، سب ایسے نہیں ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، لیکن اکثر وکیل قاتلوں کو تحفظ دیتے، چوروں کو تحفظ دیتے، ڈاکوں کو تحفظ دیتے. کوئی مظلوم کا ساتھی نہیں ہے. یہ بھی پیسوں کے لیے زیادہ شوقی، جہاں سے زیادہ فیس ملا اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیس لانے والا ظالم ہے کہ نہیں. جب وکیل ایسے ہو تو عدالتوں سے انصاف کہاں ہے؟ امن آ سکتا. مال محفوظ ہونا چاہیے. یا تو راہ چلتے دن دیاڑے موٹر سائیکل چھین رہے، موبائل چھین رہے، جیبیں ٹٹولے جا رہے، کتنے پکڑے گئے، کتنوں کو سزا ملی؟ امن آئے گا اس سے؟ لوٹ ماری جاری ہے، کوئی تحفظ ان کو حاصل نہیں. کتنے ادارے، یہ معصوم بچے مصور محمد مصور، کتنے دن ہو گیا، 10 11 دن ہے کسی میں ہوش؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی ذمہ داری ہے. تم کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ چھوٹے معصوم بچے تمہارے سامنے دن دیہڑے اغوا ہو رہے، کیا کیے؟ یہ وزراء کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ایک مظلوم کی حمایت میں ان کے سر پر ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ امن مانگتے ہیں. امن ایسا آئے گا چھوٹے معصوم بچوں کو دن کے اجالے میں کھلے عام لوگوں کے سامنے لے جائے. سب بگڑا، پتہ نہیں دن بدن پولیس آؤ، فلانا پولیس آؤ، ڈولفن پولیس آؤ، یہ پولیس، سب چوروں کا اضافہ ہو رہا ہے، تحفظ دینے والوں کا اضافہ نہیں ہو رہا. یہ راستے پہ کھڑے ہو جاتے، کوئی انسان گزر نہیں سکتا کہ یار پھر ڈاکو کھڑے ہیں. اس ڈاکو سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی جو ان ڈاکو سے، جو وردی میں ہوتے ہیں، ان سے پریشانی. کیسے امن آئے گا؟ میرا جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزتیں محفوظ نہیں. اور
دماغ عقل محفوظ نہیں. کل عام شراب بھی بک رہا، کل عام نشے بھی ہو رہے، ہیروئن بھی بک رہے، اور جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. سعودی عرب جیسے قانونوں پکڑے جائے اور ہفتے میں ان کے سر قلم کر دیے جائے، پھر دیکھو امن کیسے نہیں آتا. قاتل کو بھی تحفظ ہے، چور ڈاکو. اسلام نے کہا جو چوری کرے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دو. پھر کوئی ماں کا لال ڈھونڈو جو پھر وہ کسی سے چوری کرے. فرماؤ لکم فی القتل، ناحق قتل کرے اس کا سر قلم کر دو. اے مسلمانوں، اللہ فرماتے تمہاری زندگی اسی میں ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے. امن کا بیڑا غرق ہے. امن اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کو پاکستان سے تو کم از کم نکال دیا. باقی ملکوں میں اگر اسلام نہیں، قانون پر عمل درآمد تو ہو رہا ہے. تم کیا عمل درآمد، اوپر سے نیچے تک سب چور کے بچے ہو. ایک معصوم بچے کو تم تحفظ نہیں دے سکتے ہو، ہمیں کیا تحفظ. اللہ حافظ. سننے سے